کہ حضرت زید بن حارث یہ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال گئے. وہاں پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا, اس کے نتیجے میں ان کو غلام بنا لیا گیا, قبضے میں آ گئے تھے. تو پھر وہاں سے ان کو اوکاز کے بازار میں بیچ دیا. وہاں سے خرید لیا حرام بن حزام نے, انہوں نے خرید لیا اور وہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے, ان کو دے دیا. اور حضرت خدیجہ جب آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو وہاں سے پھر حضرت خدیجہ نے ان غلام کو یعنی زید بن حارث کو آپ علیہ السلام کو دے دیا. اس طرح یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے. پھر جب بعد میں پتہ لگا کہ اپنا لڑکا تو مکہ کے اندر ہے تو ان کے والد اور چچا لینے آئے آپ علیہ السلام کے پاس زید بن حارث کو. تو کہا کہ آپ جتنی قیمت مانگتے ہیں ہم ان کو آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں یہ لڑکا دے دو واپس. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ راضی خوشی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو روانہ کر دوں گا, اور اگر یہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں زبردستی بھی کروں گا, مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خوش ہو گئے اس کے والد اور چچا کہ اب تو لڑکا تمہاری بات مانے گا. اس وقت ان کی عمر ہوئی تھی 15 سال. تو جب انہوں نے کہا تو زید بن حارث نے جانے سے انکار کر دیا اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے, کہ میں آپ علیہ السلام کے اوپر ان کو ترجیح نہیں دے سکتا. وہ میں نے آپ علیہ السلام کے اخلاق دیکھے ہیں کہ انہوں نے آج تک مجھے کبھی اف بھی نہیں کیا, اور کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تو یہ کام کیوں کیا ہے, تو یہ کام کیوں نہیں کیا. تو اس طرح انہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, آزاد ہو جاؤں گا, یہاں پر رہوں گا, غلام رہوں گا, مجھے آزادی سے غلامی زیادہ پسند ہے. اور یہ چاہے سے میں ان کو جانتا نہیں, لیکن اب تو ان کے ساتھ لے لیا تو مجھے تم دونوں سے زیادہ محبوب یہ ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے کہ والد اور چچا لے آئے 8 سال بعد 7 سال بعد, اس کے باوجود بھی زید بن حارث کہہ رہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو یہ آپ علیہ السلام اخلاق کا اندازہ یاد سے لگا سکتے ہیں. تو پھر یہ جب یہ معاملہ ہوا آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ زید بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, تو مکہ میں آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرا وہ بولا بیٹا ہے. حضرت زید بن حارث کو آپ علیہ السلام نے بیٹا بنا لیا. اس کے بعد ان کو محمد بن زید بن محمد کہا جانے لگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بولے والے بیٹے والی آیت نازل فرمائی کہ اس کو تمہارا نام نہیں جوڑ سکے تم ساتھ میں, یہ تمہارے منہ بولے بیٹے لیکن اصلی بیٹے نہیں ہے, حقیقی بیٹے تو آپ علیہ السلام کے وفات پا چکے تھے. تو پھر اس وقت میں حقیقی یہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا تھا اس کی عورت سے نکاح کرنا اس کو ناجائز سمجھتے تھے کہ بہو سے نکاح کر لیا, تو اس رسم کو توڑوانا تھا. تو آپ علیہ السلام کو پہلے تو آپ علیہ السلام نے زید بن حارث سے نکاح کروایا, اپنی پھوپھی ساتھ بہن یعنی زینب بنت جہش یہ پھوپھی کی لڑکی تھی آپ علیہ السلام کی. تو ان کا نکاح کروا دیا زید بن حارث سے. زید بن حارث چونکہ غلام تھے اور غلاموں پر پھر آزاد ہوئے تھے, تو یہ اس وقت میں ایک دبا مانا جاتا تھا کہ غلام بھی ہو کر آزاد ہوئے, اور وہ زینب بنت جہش وہ شروع سے آزاد تھی, تو ان کو فوق کے حاصل تھی. تو جب آپ علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا اپنی پھوپھی کی لڑکی کی طرف, تو ان کو اور ان کے بھائی کو ناگوار گزرا کہ یار غلام سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں. تو پھر یہ آگے والی آیت نازل ہوئی کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات میں فیصلہ فرما دے, اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے, قرآن اور حدیث سامنے آ جائے, تو ان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ اس کا انکار کرے کسی بھی طرح سے. ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو بات کو مان لے. تو یہ جیسے آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مان لیا اور نکاح ہو گیا, لیکن نکاح تو گیا مان کر کے, لیکن پھر وہی میاں بیوی کے اندر رنجش چلتی رہی. زید بن حارث کو شکایت رہی کہ میری بیوی ہمیشہ اپنی خاندانی فوقیت کو دکھاتی ہے. تو انہوں نے آخر میں پریشان ہو کر کے آپ علیہ السلام سے طلاق کا مشورہ کیا کہ ہمارے نہیں بنتی ہے, اب میں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو اور یہیں پہ ساتھ رہنے گزارا کرنے کی کوشش کرو, لیکن آخر بات نہیں بنی اور طلاق ہو گئی. پھر آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا زینب بنت جہش سے, یعنی آپ علیہ السلام نے بولا بیٹا بنا رکھا تھا, اور رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بہن وہ بہو سے نکاح نہیں کر سکتے, اور اس رواج ختم کرنا تھا. تو آپ علیہ السلام کو نکاح اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اس کے بارے میں کہ آپ کا نکاح اس سے ہوگا. تو اس طرح آپ علیہ السلام نے جو نکاح کیا اس کے بارے میں یہاں پہ, اور پھر اس طرح اس رسم بالکل ختم کر دیا کہ کسی کو مجھ سے بولنے سے بیٹا نہیں بن جاتا. ہاں وہ پیار محبت اپنی جگہ الگ ہے, لیکن تم پردے کے کام بھی ختم کر دو کہ اب تو میری بیٹی بنا لیا میں اس کو, اب تو یہ میرے گھر آئی جائے گی, اور اپنے بیٹوں کو اس کے بھائی بنا دو, ایسا نہیں ہوگا, اس سے پردہ کرنا پڑے گا.